السلام علیکم میرے عزیزوں اقارب، میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے اس وقت موجود ہوں باغ جناح میں، جی ہاں، جس کا پرانا نام لارنس گارڈن ہے۔ اور جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، دھلے دھلے پتے، درخت اور سبزہ اور گھاس، آسمان پہ آپ دیکھ رہے ہیں بادل، ہاں کیا نظارہ ہے جی، کیا خوبصورت نظارہ ہے دوستو۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ مجھے بابا جی اشفاق صاحب کی ایک بات یاد آ گئی۔ بابا جی اشفاق صاحب ایک زاویے میں فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے نا، یہ بڑا احمق اور بیوقوف ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا، اس کائنات کو بنایا تھا، تو چرند پرند، جمادات، سورج چاند ستارے، ہر چیز اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ یا اللہ تو نے ہماری جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ میں نے کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ گندم نے کہا تھا میں اگوں گی، کھیت نے کہا تھا کہ میں گندم کو، چاول کو اگنے کا موقع دوں گا، بادلوں نے کہا تھا کہ میں اپنے وقت پہ آؤں گا اور برسوں گا، بارشوں نے کہا تھا کہ ہم سیراب کریں گے کھیتوں کو اور دریاؤں میں بہتے چلے جائیں گے سمندر کی طرف، اور ہواؤں نے کہا تھا کہ ہم چلیں گے۔ ہر چیز جو وعدہ کر کے آئی تھی اللہ تعالیٰ سے، اپنی اپنی ڈیوٹی جو اس کو اسائن کی گئی تھی، وہ سب وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جنوری کے بعد جون آ جائے، یا جون سے پہلے اگست آ جائے، یا بہار کے ساتھ ہی جو ہے وہ سردی آ جائے، سردی کے بعد 3 دن بعد گرمی آ جائے، اس کے بعد پھر سردی 6 دن کے بعد آ جائے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ رات کے بعد دوبارہ رات آ جائے، یا دن کے بعد دوبارہ دن آ جائے۔ کہنے کا مقصد، صرف گزارش کا یہ ہے کہ جو چیزیں جو وعدہ کر کے آئی تھی وہ اپنے وعدے میں ایفائے عہد کر رہی ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ میں ٹھیک۔ لیکن اگر کسی نے عہد کی پامالی کی، عہد توڑا، تو وہ میں ہوں، حضرت انسان۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدے کیے تھے، وہ وعدے پھر اس نے مجھے قرآن پاک میں یاد کرائے کہ افتخار رفیع، تم نے دنیا میں ایسے رہنا ہے۔ اور پھر ہم سب کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی زندگی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کا عملی نمونہ تھی، تو آقا کریم نے بھی ہمیں جینا سکھایا کہ کیسے رہنا ہے۔ لیکن میں کمبخت ان تمام چیزوں کے باوجود اپنے وعدے سے منحرف رہا۔ میں نے انسان کی توقیر کا وعدہ کیا تھا اللہ سے، میں نے اس کی دنیا میں کوئی اچھا کام کرنے کا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے ہر حکم کی پاسداری کروں گا، لیکن میرا مفاد اور میری مفاد پرستی نے مجھے وہ وعدہ پورا نہیں کرنے دیا۔ اس وقت میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنے خوبصورت کالے بادل ہیں، یہ دیکھیے، اور کیسی خوبصورت ہوا چل رہی ہے جو محسوس کر رہی ہے، جسم کی مالش کر رہی ہے۔ اس سب نے وعدہ کر رکھا تھا اپنے اپنے کام کا، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں جو وعدہ اس سے کر کے آیا تھا، جس کی یاد دہانی کے لیے اس نے 1,24,000 پیغمبر اتارے، اور ان وعدوں کو، اس عہد کو میں پورا کر پاؤں، آمین۔ لیکن دوستو، یہ جو مفاد ہوتا ہے، اس کے لیے ضرور کام کرنا چاہیے، ہر شخص کو اپنے مفاد کے لیے کام کرنا چاہیے، لیکن مفاد پرست ہونا بری بات ہے۔ مفاد تو یہ ہے کہ اگر مفاد یہ ہے کہ آپ اپنا فائدہ حاصل کریں اور کسی کا نقصان نہ ہو، تو یہ کوئی بری بات نہیں، اور فائدہ بھی لیگل ہو، قانونی حیثیت رکھتا ہو۔ لیکن اگر میں میٹر کے پیچھے تار لگا کے براہ راست بجلی چوری کروں اور کہوں یہ کہ یار اس طرح بجلی چوری کرنے سے، یا اس طرح گھر کے اشیاء کو، اے سی اور بتیوں کو جلانے سے میرا فائدہ ہے، تو بھیا ایٹ دا سیم ٹائم حکومت کا بھی تو نقصان ہے۔ آپ ایک اللیگل، غیر قانونی ایکٹ کرتے ہیں۔ یا کوئی چور یہ کہے کہ یار چونکہ میرے گھر میں فاقہ تھا اور یہ ایک ساہوکار تھا، امیر آدمی تھا، میں نے اس کے کروڑوں میں سے اگر 2 4 10 20 لاکھ چوری کر لیے تو کیا ہو گیا،
نہیں دوستو، مفاد کے لیے کام کرنا بہت اچھی بات ہے اپنے فائدے، لیکن کسی کا نقصان کرنا یا مفاد پرست ہونا، پرستی کا مطلب ہے کہ اس کی پوجا کرنا. اب جو پجاری ہوتا ہے نا، وہ جس کی پوجا کرتا ہے اس کی ساری باتیں مانتا ہے. تو مفاد پھر آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کسی کو دھوکہ دینے پہ، کسی کو دغا کرنے پہ، اور آپ کا دل اس پہ مچل جاتا ہے اور پھر آپ مفاد پرست ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ مفاد کے پجاری ہو جاتے ہیں. پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا لیگل ہے کیا انلیگل. بائی ہک اینڈ کروک آپ زندگی میں سہولتیں اور آسانیاں حاصل کرتے ہیں. آج کی کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ ڈاکٹر طیب نے مجھے کہانی سنائی ہے، اور یقیناً ہر ویڈیو کی طرح ہم سب مل کے آخر میں ڈاکٹر طیب کو مشورہ تو ضرور دیں گے. لیکن دوستو، ڈاکٹر طیب جو ہے وہ جو کہانی سنا رہا ہے اس میں آپ نے پوری کہانی کو یقیناً پہلے کی طرح آپ غور سے سنیں گے، لیکن آخر میں مشورہ دیتے ہوئے آپ کو یقیناً تھوڑی سی دقت کا سامنا ہوگا. لیکن آپ لوگ بڑے سمجھدار ہیں تو آپ بہت اچھا مشورہ دیں گے. کہانی بڑی مزے کی ہے، بڑے ٹوسٹ ہے اس کے اندر، بڑے نشیب و فراز ہیں، جیسے ہماری زندگی ہوتی ہے نا، اپس اینڈ ڈاؤنس. تو ڈاکٹر طیب کی کہانی شروع کرتے جی. ڈاکٹر طیب نے مجھے کال کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی، میں پاکستان کا ایک مایہ ناز ڈاکٹر ہوں، اور اس وقت میرے پاس 2 ہاسپٹل ہیں. ایک جنوبی پنجاب میں ہے اور ایک جو ہے وہ لاہور شہر کے اندر ہے. ڈاکٹر طیب کہتے ہیں کہ افتخار بھائی، جب میں نے آنکھ کھولی، میں جس گاؤں میں رہتا تھا میرے گھر میں 3 بہنیں تھیں اور میں تھا، اکلوتا تھا. اور جس احاطے میں ہم رہتے تھے اس میں ہمارے چچا، تایا، پھپھو سارے لوگ خاندان کے رہتے تھے، چھوٹے چھوٹے 2-2 3-3 کمروں میں. اور یہ کچے مکان تھے میرے بچپن میں. اور ہمارے بڑوں کا جو پیشہ تھا وہ تھی کاشتکاری، بائی بیجی. کرتے یہ تھے کہ یہ ساری فیملی مل کے پہلے اپنی جو 2-4 بیگھہ زمین تھی وہ والیا کرتے تھے، مطلب کاشتکاری کرتے تھے، بوائی کرتے تھے، کٹائی کرتے تھے. اور پھر جو لینڈ لارڈ تھے اس علاقے کے، ان کا نام تھا وجاہت صاحب. تو وجاہت صاحب کی زمین پر بوائی کرنا، کٹائی کرنا، گندم کے جب بوائی ہوتی تھی تو گندم کی بوائی کرنی، پھر سب فیملی نے جا کے عورتوں سمیت کٹائی کرنی، پھر چاول مونجی لگانی، جس طرح آج کل مونجی کا سیزن ہے، اور پھر اس کی بھی کٹائی کرنی. تو دانے بھی مل جاتے تھے، کچھ پیسے مل جایا کرتے تھے. کہتا جی ہمارے خاندان کا بہت اچھا گزارا ہو رہا تھا، اور یہ ساری فیملی ایک بڑے احاطے کے اندر 4 دیواری میں اپنے اپنے گھروں میں، کچے مکانوں میں رہتی تھی. کہتا میں بھی جاتا تھا اپنے والدین کے ساتھ. وجاہت صاحب بڑے اچھے آدمی تھے جو لینڈ لارڈ تھے، لیکن ان کے اندر وہ ایک تہم کانا تو تھا کہ حکم دینا تو چوکو بوری ہوتے رکھو، فلاں کی کیتا، اونج کیوں کیتا، ٹریکٹر اندر لے کے آؤ، ڈیزل کنے ڈب پایا. یہ سارے حساب کتاب میرے جب ابا دیتے تھے تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا تھا کہ یار چودھری صاحب کو ذرا تمیز سے بات کرنی چاہیے میرے باپ کے ساتھ. لیکن کہتا جی میرے چچا، تایا، یہ سارے کے سارے کچھ ایسے کام کرتے تھے، مثال کے طور پہ کہ ڈیزل میں سے پیسے بچا لینے، باردانے میں سے پیسے بچا لینے. اور کہتا کچھ اس طرح کی چیزیں میرے سامنے بچپن میں رہیں جو میرے ماں باپ نے یا چچا تایا نے حرکتیں کی مجھے بچہ سمجھ کے، لیکن وہ ثبت ہو گئیں. کہتا جی میں کیونکہ مدرسے میں پڑھ رہا تھا، میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا اور میں اسکول بھی جاتا تھا، تو مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ چیزیں جو ہے نا، تھوڑے عرصے کے بعد مجھے پتہ لگا کہ یہ چیزیں غلط ہیں. مطلب بیجوں میں سے پیسے بچا لینے. اور کہتا جب میں میٹرک میں آیا اور میں نے پہلی بار اپنے چچا تایا سے یہ سوال کیا اور ابا سے کہ یہ جو آپ پیسے بچاتے ہیں اس کے لینڈ لارڈ کے، تو کیا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یار فائدہ ہے ہمارا اس کے اندر، ہمارا مفاد ہے، ہماری فیملی پلتی ہے، تمہیں کہاں سے پالیں، تو اس کو کیا فرق پڑنا ہے، اس کے پاس تو بڑا پیسہ ہے. کہتا ہے افتخار بھائی میں اس کے بڑا خلاف تھا. کہتا میٹرک تک میں جاتا رہا یہ سب کرنے کے لیے. کہتا جی جب میں لینڈ لارڈ جو تھے جبار صاحب ان کے گھر جاتا تھا تو ان کی ایک بیٹی تھی پروین،
اور وہ بڑی اچھی تھی، اور وہ بھی اپنے باپ کی طرح چھوٹے چھوٹے حکم چلاتی تھی کہ اس کو ایسے کر دو، گملے کو وہاں رکھ دو، شہر سے گیرو لے آنا، گیرو لا کے گملوں کو سرخ کر دو، جو گملوں کے گرد ہم روغن کرتے ہیں نا اس کو گیرو کہتے ہیں. کہتا یہ سارے کام وہ مجھ سے کرواتی تھی میری ہم عمر. اور کہتا جی پروین مجھے بڑی اچھی لگتی تھی افتخار صاحب. کہتا مجھے نہیں پتا کب اور کیسے میں پروین کو پسند کرنے لگ گیا، اور میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی، لیکن میں اس کا ذکر کسی سے کرتا نہیں تھا. اور دل ہی دل میں کہتا میں پروین کو چاہتا رہا، اور چودھری صاحب کے گھر جا کے کوئی بھی کام کرنا، کوئی بھی خدمت کرنی، اس کے پیچھے میرا صرف فائدہ یہ تھا کہ میں پروین سے 2 لمحے بات کر لوں گا، اس کو 2 پل دیکھ لوں گا. کہتا مجھے لینڈ لارڈ کی بیٹی پروین سے محبت ہو گئی. کہتا جب میں نے میٹرک کیا تو اتفاق سے میں نے پورے بورڈ میں جو ہے نا اول پوزیشن حاصل کی. میرے خاندان کا نام ہوا، مبارکبادیں ملیں، اور میں نے انکار کر دیا ایک دن جب لینڈ لارڈ کی زمین پہ جانے سے. تو میرے چچا نے مجھے بڑا برا بھلا کہا، اور نے کہا بڑا ڈاکٹر شکل ویکھو دی، یا کم نہیں کرے گا تو کھائیں گے کہاں سے؟ تیرا باپ بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، بہنوں کا بوجھ اس کے کندھوں پہ ہے، اس نے بہنیں بیانی ہے، اور تو کہتا میں کام نہیں کروں گا. تو کہتا جی انہوں نے مجھے جب کہا نا بڑا ڈاکٹر، تو میرے دماغ میں نا پتنی کہ میں نے سائنس سے میٹرک کیا تھا. کہتا میرے دماغ میں پھنس گیا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. اور کہتا جب کچھ دن کے بعد میں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، تو میرے خاندان کے لوگ، خاص طور پہ میرے چچا تایا نے میرا بڑا مذاق اڑایا. انہوں نے کہا تو عقل نو ہاتھ پاک، تو ڈاکٹر بننا ہے. کہتا میرے ابا میرے چچا تایا کو روکنے کے بجائے میرا تمسکر اڑاتے تھے کہ تو حکیم نہیں بن سکتا، تو ڈاکٹر بننا ہے. کہتا افتخار صاحب یہ صورتحال تھی میرے ساتھ. کہتا خیر میں نے FSC کی پری میڈیکل میں. کہتا میرا داخلہ ہو گیا اچھے نمبروں کی وجہ سے، اور جیسے تیسے فیسوں کے انتظام، کبھی چوئی صاحب اس کے پاس جانا، لینڈ لارڈ کے پاس جانا، کبھی کہیں سے فیسیں وغیرہ میرے والدین دیتے رہے، کچھ مجھے اسکالرشپ مل گئی تھی. کہتا میں نے جب پری میڈیکل کر لی تو میرے اتنے اچھے نمبر آئے، میرا داخلہ ہو گیا لاہور کے اندر ایک میڈیکل کالج میں. طیب کہتا ہے کہ افتخار صاحب جب میرے خاندان والوں کو اور گاؤں والوں کو یقین ہو گیا کہ یار یہ بچہ تو پڑھنے لگا ہے اور کچھ بن جائے گا، تو میری عزت میں اچانک سے اضافہ ہو گیا. سب رسپیکٹ کرنے لگے، سب سپورٹ کرنے لگے. اور کہتا ہے جی میں بارش بڑی تیز ہو گئی جی، کہیں رک کے اوئے ہوئے ہوئے کون کی کریے دوستو، یہ تو سب کچھ گیلا ہو جائے گا. یہاں کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، دیکھا بارش ہو گئی، یہی تو مزے سے گل ہے. یہاں دیکھتے ہیں جی اگر پناہ مل سکے، جو کہ ملے گی نہیں، بارش کو ہی رکنا پڑے گا. دوستو یہاں پر یہ ایک کونا ہے، دیکھیں یہاں پر یہ بینچ لگے ہوئے ہیں، یہ برگد کا درخت ہے. دیکھتے ہیں کتنی دیر تک مجھے بچاتا ہے، پھر مجھے یقیناً روکنا پڑے گا. تو یہاں بیٹھ جاتے ہیں. اچھا یہاں تو بارش رکی نہیں جی، کیا کریں. طیب کہتا ہے کہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور مجھے اسکالرشپ مل گئی، اور جو تھوڑی بہت کمی بیشی ہوتی تھی میرے چچا تایا کہیں نہ کہیں سے پیسے کرتے تھے، ان سب کو شوق پڑ گیا جی کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے. اور جب کبھی پیسے کم ہو جاتے تھے تو جبار صاحب سے، جو کہ لینڈ لارڈ تھے، ان سے مانگ لی جاتے تھے ادھار، جو کہ ہم نے چکانا تو تھا. لیکن کہتا مجھے پروین بہت یاد آتی تھی. کہتا میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ میں کسی بھی طریقے سے ڈگری کروں، اس کے بعد میں پروین کا رشتہ مانگوں. کہتا میں گاؤں جاتا بھی اس لیے تھا کہ مجھے شاید پروین سے ملنے کا موقع میسر آ جائے، اور میں آنے بہانے جو ہے لینڈ لارڈ کے گھر بھی چلا جایا کرتا تھا. پروین سے بات بھی ہو جاتی تھی، لیکن اظہار کا کبھی کی جرت نہیں ہوئی میرے میں. طیب کہتا ہے کہ افتخار بھائی میں نے گاؤں جانا، پروین کو دیکھنا اور خوش ہو جانا، اس سے 2 لمحے بات کر لینی. کہتا ہے ایک دن میں نے اپنی فیملی میں میرے بات ہو رہی تھی کہ اس کے لیے رشتہ ڈھونڈو، تو مجھ سے میری مرضی پوچھی گئی. تو میں نے اپنے چچا تایا کے سامنے بڑے شرماتے ہوئے کہا جی کہ
لینڈ لارڈ کی جو بیٹی ہے پروین، اگر اس سے میری شادی ہو جائے تو کہتے جی میرے چچا نے، میرے تایا نے بڑا مذاق اڑایا میرا، کہتا منہ نہ متھا جویں جن پہاڑوں لتھا، اپنی اوقات ویک تے اپنی فرمائشاں ویک۔ دوستو بہت تیز بارش ہو گئی ہے، خیر اللہ خیر کرے گا، میں اس طرف آ جاتا ہوں۔ تو جی وہ اس کا مذاق اڑایا گیا، وہ کہتا جی میں نے پروین کو چانا پھر بھی نہیں چھوڑا۔ کہتا وقت گزرتا گیا، میں تیسرے سال میں تھا ڈاکٹری کے، تو کہتا مجھے خبر ملی کہ پروین جو ہے وہ کسی لڑکے سے محبت کرتی تھی اور اس کی شادی کر دی گئی اس سے۔ کہتا افتخار بھائی میرا دل بڑا ٹوٹا اور میں بڑا رنجیدہ ہوا کہ جس کو میں نے اتنا چاہا، جس کے لیے میں پڑھ رہا تھا، اور مجھے امید تھی کہ جب میں ڈاکٹر بن جاؤں گا تو لینڈ لارڈ کو بھی اعتراض نہیں ہوگا اپنی بیٹی کا رشتہ دینے میں، اس لڑکی کی شادی ہو گئی۔ کہتا وہ جو ہوتا ہے نا کہ دیوانہ جو ہے رو دھو کے چپ کر جاتا ہے، میں بھی چپ کر گیا، لیکن میں اس کو بھلا نہیں پاتا تھا۔ کہتا میں MBBS پاس کیا، MBBS پاس کرنے کے بعد میری بڑی پذیرائی ہوئی، میں نے گولڈ میڈل لیا اور میری عزت میں توقیر میں بڑا اضافہ ہو گیا، لیکن کہتا جی مجھے چین نہیں آتا تھا، مجھے پروین بہت یاد آتی تھی۔ طیب کہتا کہ میں ہاؤس جاب کر رہا تھا اور پروین کی شادی ہوئے تقریباً 2 سال ہو چکے تھے، 2-2.5 سال، اور میں اس کو جتنا بھلانے کی کوشش کرتا تھا وہ مجھے اتنی یاد آتی تھی۔ دوستو میرا خیال ہے بارش بہت تیز ہو گئی، یہاں بھی برسنی شروع ہو گئی ہے، درخت کے نیچے کھڑا ہوں دیکھیں۔ تو میں کہانی آج شارٹ کرتا ہوں اور جلدی آپ کو سناتا ہوں، کیونکہ مجھے گاڑی تک جانے میں بڑا ٹائم لگے گا۔ یقیناً آپ اس بارش کو انجوائے تو کر رہے ہوں گے، یہ دیکھیں منظر تو بڑے کمال ہیں جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر طیب کہتا ہے کہ افتخار بھائی میں نے دل پہ پتھر رکھ لیا اور اس کو قسمت کا لکھا سمجھ لیا، اور والدین نے جب دوبارہ سے باتیں شروع کی نا تیرا بیاہ کرنا ہے تو 10 کو کڑی پسند ہے، تو میں خاموش ہو گیا کہ یہ جو کرتے ہیں کر لیں، لیکن میں نے مشورے دینے بند کر دیے۔ طیب کہتا جی کہ ایک دن رات کا وقت تھا، سردیاں تھیں اور سردیوں کی رات تھی، اور میں جو ہے میں ڈیوٹی پہ تھا ایک سرکاری ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں۔ تو کہتا جی ایک میاں بھی آیا اور انہوں نے جا کے کہا جی کہ ہم پیشنٹ لے کے آئے ہیں، ذرا دیکھ لیں۔ دوستو طیب کہتا ہے کہ جب میں گیا جا کے میں نے پیشنٹ کو دیکھا تو آئی واز اسٹانش کہ وہ پروین تھی اور بے ہوش تھی۔ میں نے اسے پوچھا اس کو کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں یقین تو نہیں ہے لیکن ہمیں شک ہے، شبہ ہے کہ اس نے کچھ کھا لیا ہے۔ کہتا خیر ایسے کیسز آتے ہیں جس میں کسی نے اٹیمپٹ کی ہوتی ہے ایسی، تو ہم فوری طور پہ دوائیاں دیتے ہیں۔ کہتا جو ٹریٹمنٹ تھا وہ سارا ٹریٹمنٹ میں نے اس کا کیا، اور وہ ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد وہ بے ہوش تھی۔ جب میں باہر آیا اور میں نے ان سے جو جوڑا تھا ان سے پوچھا تھیٹر سے باہر آنے کے بعد کہ یہ کیا معاملہ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں جانتے، پروین اور اس کا شوہر جو ہے یہ تقریباً 1.5-2 سال سے ہمارے کرایہ دار ہیں، یہ نیچے والے پورشن میں رہتے ہیں، ہم اوپر والے پورشن میں رہتے ہیں، ہم نے اپنا گھر ان کو کرایہ پہ دے رکھا ہے۔ تو جب سے اس کی شادی ہو کے یہ آئی ہے ان کے درمیان ہمیشہ بحث رہتی ہے، مباحثہ رہتا ہے، جھگڑا رہتا تھا، یہ تو ہم جانتے، لیکن اس کو اب کیا ہوا کہتے یہ ہم نہیں جانتے۔ دوستوں میں نے سوچا ہے کہ یہ واٹر پروف جو ہے یہ موبائل ہے، آج بارش میں نہاتے ہیں اور کہانی سناتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں بارش میں آ گیا ہوں جی، اور یہ شاید پہلی میری ویڈیو جس میں میں باقاعدہ طور پہ بارش میں بھیگوں گا اور آپ کو سناؤں گا۔ خیر ڈاکٹر طیب کہتا ہے میں افتخار بھائی بہت پریشان ہوا، اور میں اتنا تو جان پایا کہ یہ اپنی ازدواجی زندگی میں خوش نہیں تھی، اسی لیے شاید اس نے ایسا اسٹیپ لیا تھا۔ تو میں نے جو ہے وہ کوشش یہ کی کہ میں اس کے بارے میں اور زیادہ جان پاؤں۔ ایک جوڑا بیٹھا تھا میں نے اس لیے نیچے کیا تھا موبائل۔ طیب کہتا ہے جی کہ میں ساری رات اس کے سرانے بیٹھا رہا اور گاہے بگاہے اس کو دیکھتا رہا، اور دو گھنٹے کے بعد کہتا ہے جب اس کو ہوش آیا تو وہ حیران پریشان مجھے دیکھ رہی تھی۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ میں یہاں پہ ڈیوٹی پہ ہوں اور تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور شکر ہے کہ یہ تمہیں بر وقت یہاں لے آئے تھے۔
کہتا ہے میں اس کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، وہ حیران ہو کے مجھے دیکھ رہی تھی، اسے میرا شکریہ ادا کیا، میں نے اس کو اس وقت تو ڈسٹرب نہیں کیا۔ اگلے دن جب وہ اس کو چھٹی ہو گئی تو میں اس کو اس کے گھر چھوڑنے گیا اس جوڑے کے ساتھ، اور اس جوڑے کو میں نے بتایا کہ میں ان کو جانتا ہوں، اس کے والد صاحب جو ہیں وہ ہمارے لینڈ لارڈ ہیں اور یہ بڑے اچھے خاندان سے ہیں۔ اور یہاں آ کے کہتا ہے جی میرا نمبر ایکسچینج ہو گیا اس کے ساتھ۔ کہتا ہے افتخار بھائی مجھے موقع مل گیا اس سے بات کرنے کا، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کا شوہر کے ساتھ جھگڑا ہے، تو مجھے کہیں اپنی زندگی میں جگہ بنتی نظر آئی پروین کے دل میں، کیونکہ پروین کا یہ کہنا تھا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور میں نے اسی کے ظلم و ستم کی وجہ سے یہ اٹیمپٹ کی تھی۔ کہتا ہے جب میں رابطے میں رہا کچھ عرصے کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ اس کو جو جس یونیورسٹی میں پڑھتی تھی وہاں کا یہ لڑکا تھا، اس سے دوستی ہوئی، لڑکے نے دیکھا کہ امیر ہے، باپ سے لا کے دے گی اور میری لاٹھی نکل آئے گی، لیکن لینڈ لارڈ صاحب نے بجائے بیٹی کو کچھ دینے کے آگ کر دیا اور دل پہ پتھر رکھ کے انہوں نے شادی تو کر دی پروین کی، لیکن اس کو دل سے نکال دیا، اور وہ جو لڑکا تھا اس کا فائدہ نہیں ہو سکا جس مفاد کے تحت اس نے شادی کی تھی۔ اب سلسلہ یہ ہوا کہ شروع میں تو اس کی والدہ اس کو 2 4 10 لاکھ روپے دے دیا کرتی تھی اور اس کا میاں عیاشی کر لیا کرتا تھا، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ اس کے ڈیڈی کو پتہ لگ گیا اور انہوں نے کہا جی کہ خبردار اس کو کچھ نہیں دینا اور اس کا میاں اس کو پالے۔ تب سے وہ یہاں پر کرائے پہ رہ رہی ہے ان کے پاس، اوکھے سوکھے کسی سے ادھار مانگ کے گزارا کرتی۔ کہتا ہے اس نے سارا بتایا کہ جی میرے پہ شک کرتا ہے، کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ واقعی مجھ میں شک کرتا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں اس کو اپنے باپ سے لا کر دوں پیسے، اور میں نے اب یہ طے کر لیا کہ میں نے اس کو کچھ دینا نہیں ہے لا کے۔ کہتی میری کوئی عزت نہیں ہے، دن رات مجھے ٹیز کرتا ہے، میں انزائٹی میں رہتی ہوں، اور میں نے اپنی زندگی کا سب سے برا اور گھٹیا فیصلہ یہ کیا تھا کہ میں نے اس سے شادی کی تھی۔ جس کو میں محبت سمجھتی تھی وہ محبت نہیں تھی، وہ وقتی طور پہ ایک غبار تھا، ابال تھا جس میں میں ابل گئی انڈے کی طرح۔ وہ کہتی ہے کہ جی وہ کہتا ہے کہ فیملی کو بچانے کے چکر میں فمبل بھی کر گیا، فیملی جہاں آ جائے نا تو میں کیمرہ نیچے کر لیتا ہوں۔ ڈاکٹر طیب کہتا ہے جی کہ افتخار بھائی میرے ذہن میں آیا کہ یہ میری جگہ بنتی ہے اس کے دل میں، اولاد اس کی کوئی تھی نہیں، تو میں نے فون پر کوشش یہ کی کہ اس کے خاوند سے صلح نہ ہو اور وہ اس عذاب سے جان چھڑا لے جس میں وہ مبتلا ہو گئی ہے، کیونکہ اس کی کوئی رسپیکٹ تو وہ کرتا نہیں تھا۔ ڈاکٹر طیب کہتا ہے کہ افتخار بھائی میں اس کو مشورے دیتا رہا، وہ عمل کرتی رہی، کرتے کرتے ان کے معاملات اتنے زیادہ بڑھے، کچھ اس کا خاوند جو ہے وہ برا آدمی تھا، کچھ میرے مشورے تھے، کچھ اس کی اپنی بیزاری تھی اور اپنا فیصلہ تھا کہ میں غلط فیصلہ کر چکی۔ دیکھیں کیا خوبصورت منظر ہے جی، وہ سامنے لائبریری اور اس طرف کا منظر دیکھیں، بارشوں دے وچ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، الحمدللہ۔ تو دوستو ڈاکٹر طیب کہتا ہے کہ افتخار بھائی اس کی ڈیورس ہو گئی۔ ڈیورس کے بعد 1 سال تک میں نے کوشش یہ کی کہ میں اس سے رابطہ نہ کروں اور وہ ریلیکس ہو جائے۔ جب 1 سال گزر گیا تو اس نے خود مجھ سے رابطہ شروع کر دیا، پروین نے۔ وہ دنیا میں واپس آ گئی، ہنسنے لگی، کھیلنے لگی۔ میں نے پھر اس کو یہ منایا کہ پروین تمہیں چاہیے کہ تم جاؤ اور ماں باپ سے معافی مانگو۔ اس نے کہا میرے والد نے مجھے آگ کر دیا، اس نے کہا وہ آگ نامہ جو ہے وہ تو ریورس ہو جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن تمہیں اپنے باپ کے پاس جانا چاہیے، ماں سے صلح کرنی چاہیے۔ اس نے کہا مجھے معاف کریں گے؟ میں نے کہا ضرور کریں گے۔ خیر وہ گئی، اس کی ماں باپ سے صلح ہو گئی اور ان کے ساتھ اس نے رہنا شروع کر دیا، اس نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا۔ کہتا ہے افتخار بھائی میں جو کہتا رہا وہ ویسا ہی کرتی رہی اور نتائج وہی نکلتے رہے جو میں سوچتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو جا کر جب کہا کہ اب آپ جائیں اور پروین کا رشتہ مانگیں، تو کسی نے مذاق نہیں اڑایا، اور میرے والدین جب گئے لینڈ لارڈ صاحب کے پاس تو انہوں نے ہاں کر دی۔ کچھ گراؤنڈ پروین کی ماں نے بنا رکھی تھی، کچھ پروین نے بنا رکھی تھی، حالات ایسے تھے
کہتا ہے افتخار بھائی جن کے گھر میں کام کرتا تھا، جن کے گھر کا کاما تھا، میں اس گھر کا داماد بن گیا، اور ان کے والدین نے بڑی دھوم دھام سے شادی کی، دھوم دھڑکے کے ساتھ. اور میں جس کے بارے میں سوچتا تھا، جس کو میں نے آنکھوں میں بسا رکھا تھا، جس کے سپنے دیکھے تھے، وہ پروین میری بیوی بن گئی. طیب کہتا ہے جی کہ میرے رویے سے اور ان کی بیٹی کی خوشی کو دیکھتے ہوئے میرے ساس سسر بہت راضی، بڑے خوش ہو گئے، اور میری بڑی رسپیکٹ کرنے لگے، میرے خاندان کی بڑی رسپیکٹ کرنے لگے. پہلے انہوں نے، کہتا میں کما تو رہا تھا لیکن اتنا تھوڑی کما رہا تھا، پہلے انہوں نے مجھے لاہور میں ایک بہت بڑا گھر لے کر دیا، گاڑی لے کر دی. اور اس کے بعد میرے سسر نے تقریباً 5 سال کے بعد میرے سسر نے مجھے کہا کہ یار تم یہاں پر گاؤں میں نا ایک فلاحی ادارہ بناؤ اور فری علاج کرو. کہتا میں نے سسر کے کہنے پہ گاؤں میں پہلے ایک ڈسپینسری سے کام شروع کیا. 3 سال میں ہم نے اس کو ایک ہاسپٹل بنا لیا. اور جب میرے سسر نے دیکھا، کیونکہ وہ بزنس مین آدمی بھی تھا، اس کی کوئی زمین یہاں پڑی تھی، تو ہم نے ایک 7 سال کا پروجیکٹ بنایا کہ ایک ہاسپٹل بنائیں گے پرائیویٹ. کہتا اگلے شادی کے 10 سال کے اندر، کہتا جی پروین جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر تھی، میں ایک بہت بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل کا ہیڈ تھا، اور ہمارے سارے شعبے کام کر رہے تھے. اس 10-12 سال کے اندر میرا نام بن گیا تھا، لیکن اولاد نہیں ہوئی. کہتا افتخار بھائی میری ماں، میرا باپ جو بڑے آئسولیٹ رہا کرتے تھے، پیسہ آنے کے بعد، گاڑیاں بنگلے آنے کے بعد، ان کے رویوں کے اندر وہی لینڈ لارڈ والی گفتگو ہو گئی تھی، وہی لہجے بن گئے تھے. اور میں بہت خوش تھا، بہت راضی تھا. میں اپنی بیوی کے ساتھ، پروین کے ساتھ بہترین زندگی گزار رہا تھا. اور میں نے اپنے سسر سے کوئی پیسے نہیں لیے تھے، میں نے پروفٹ کے اوپر کام کر رہے تھے. اس کے 3 پارٹنر تھے، میری بیوی تھی، میرا سسر تھا اور میں تھا. بلکہ بعد میں تو میرے سالے صاحب بھی شامل ہو گئے. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جیتے رہے، تھینک یو. تو وہ کہتا ہے جی ہم ایک بزنس ماڈل بنا کے چل رہے تھے، سارے معاملہ ٹھیک جا رہے تھے. کہتا جی میری امی کو ایک دم سے سیاپا کرنا شروع کر دیا کہ جی اولاد نہیں ہے شادی کر، اولاد نہیں ہے شادی کر. کہتا پروین میں، میری والدہ میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، مصروف اتنے ہوتے تھے. کہتا اس کے بعد میں نے ایک جنوبی پنجاب میں ایک ہاسپٹل بنا لیا، ایک بلڈنگ آلریڈی تھی، وہاں ہم نے ہاسپٹل بنا لیا، وہ بھی بہترین چلنے لگا. ہم پیسے بھی کما رہے تھے، صحت کے لیے کام بھی کر رہے تھے، اور یہ سارے معاملات چل رہے تھے زندگی کے. تو طیب کہتا ہے کہ افتخار صاحب میری ماں نے اتنی بار مجھے کہا کہ تیرے اولاد ہونی چاہیے کہ میرے دل میں بات آ گئی. اچھا کہتا جی پروین اس کانوں میں جب یہ بات پڑی تھی تو اس نے مجھے کہا تھا کہ تو اولاد کی خاطر مجھے چھوڑ تو نہیں دے گا، تو شادی تو نہیں کرے گا؟ تو میں کہتا تھا نہیں، جو ہے تو ہے، تیرے ساتھ رہنا ہے. کہتا میرا عشق اتنا تگڑا اور اتنا جوشیلا تھا. ڈاکٹر طیب کہتا ہے کہ ایک وقت آیا کہ میرے دل میں بھی خیال آ گیا کہ یار میری تو اولاد ہونی چاہیے. میں جو امپائر کھڑی کر رہا ہوں، جو میں کما رہا ہوں، یہ سارا پیسہ مطلب کس کے کام آئے گا؟ کہتا افتخار بھائی میرے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوا اور شدت اختیار کر گیا. کہتا میری ماں نے پتہ نہیں شاید پروین سے بات کی، تو وہ پروین جو کہتی تھی دوسری شادی کبھی نہ کرنا اولاد کی خاطر، اس نے ایک دن مجھے کہا کہ سنو جی تسی دوسرا بیاہ کر لو تے میں نہیں میچور ہاں کہ میں وہ نال رہ لوں گی. کہتا مجھے لگا کہ میری ماں نے کس سے بات کی ہے، لیکن یہ بات مجھے اس کی اچھی لگی کہ وہ کہہ رہی ہے شادی کر لے. تو کہتا پہلے میں انکار کرتا رہا، اور اس کے بعد میں نے اپنے والدین سے کہا، میں نے کہا جی اچھا میں نے بڑا سوچا ہے اور مجھے بتائیں کہ میں شادی کروں تو کس سے کروں، کون مجھے اپنی بیٹی دے گا، اور ہم کہاں سے رشتہ لیں گے. طیب کہتا ہے جی میرے والدین ذرا تیز تھے کیونکہ ان کا ہاسپٹل آنا جانا تھا، میرے ابا جی کا عمل دخل بھی تھا، گراؤنڈس کو بھی دیکھا کرتے تھے. میرے ہی ہاسپٹل کے اندر، میری آرگنائزیشن کے اندر ایک لڑکی تھی فردوس، وہ سٹاف تھی، اور اتفاق سے اس کی جاب کیونکہ جب ہوئی تھی تو ابا نے سفارش کی تھی وہ ہمارے
गांव के नंबरदार की कोई रिश्तेदार थी, तो कहता जी मैंने उसको जॉब दे दी थी, और नो डाउट वो एक स्किल्ड वर्कर और बड़ी अच्छी एक वर्कर थी, और मुझे उसकी शराफत का पता भी था, क्योंकि कहता हमने कैमरे शैमरे लगे होते हैं, इंटरनल रिपोर्ट आ रही होती है, तो सबका पता होता है कोई कौन क्या कर रहा है। कहता जी मुझे बड़ा अच्छा लगा फिरदौस का प्रपोज़ल। मैंने बेगम से बात की तो उसने कहा कि ठीक है आप शादी कर लें, और मुझे खुशी होगी, लेकिन मैं शादी में शामिल नहीं होंगी। परवीन जो है वो उस शादी में उसने शिरकत नहीं की। कहता जी मेरी फिरदौस से शादी हो गई, और शादी के बाद मेरे वालिदैन बेहद खुश और लुड़ियाँ डाल रहे थे कि लो जी हुन असी दादी दादा बन जावांगे। डॉक्टर तैयब कहता है कि इफ्तिखार भाई मेरे टेस्ट ठीक थे, मेरी बीवी के टेस्ट ठीक थे, मैं खुद डॉक्टर था, मैं खुद जानता था कि किसी भी वक्त अल्लाह करम कर सकता है, लेकिन मेरी माँ उतावली हो गई थी, 10, 11, 12 साल गुजर गए थे। हालांकि सारे मसरूफियत में गुजरे थे, मुझे औलाद की कमी उस तरह से महसूस नहीं हुई, लेकिन अब आकर जिस तरह से माँ ने मेरे दिमाग में बात डाली और मुझे लगा कि औलाद होनी चाहिए, तो एक ख्वाहिश पैदा हो गई थी। क्योंकि अब मैनेजर सारे काम देख रहे थे, हम सेठ बन चुके थे, पैसे आ रहे थे, गाड़ियाँ ख़रीद रहे थे, बिल्डिंगें बन रही थी, बाहर के फॉरेन टूर हो रहे थे। तो कहता जी मुझे अब आकर जो है ना शिद्दत महसूस हुई। तो कहता मेरी शादी हो गई। मैंने शुरू में 10-15 दिन सेकंड वाइफ को दिए, उसके बाद पता नहीं क्यों मेरा झुकाव फिर परवीन की तरफ हो गया। कहता जी महीने में 1 या 2 दिन फिरदौस के पास जाता था। जॉब हमने उसकी छुड़ा दी थी, वो घर बैठ गई थी। मेरी अम्मी और अब्बा उसके पास शिफ्ट हो गए थे, और उसके बावजूद मेरी कोशिश होती थी कि अम्मी अब्बा जो हैं वो मुझे हमारे घर में आके, यानी जो पहली बहू का घर है वहाँ आके मिल लें। मैं कोशिश करता था कि मैं ज़्यादा टाइम पहली बीवी के पास गुजारूँ। कहता है इफ्तिखार भी शादी करके मुझे लगा यार मैं बट गया, मुझे लगा कि कोई मुझसे मेरी परवीन छीन लेगा। माँ बाप बड़े खुश थे, और कहता जी वक्त उनका फ़ैसला ठीक था। कहता कुछ 6-7 महीने के बाद खुशखबरी आई है, माँ बाप ने लुटियाँ डालनी शुरू कर दी, और अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्ररा पर एक बेटा अता किया। कहता मुझे पहले पता था कि अल्ट्रासाउंड से कि बेटा होगा। कहता बेटे के कपड़े बना लिए गए थे पहले से, और नाम सोच लिए गए थे, और कहता जी मेरे जब बेटा हुआ तो मेरे माँ बाप की खुशी दीदनी थी। और कहता इस सारे अरसे में फिरदौस को मेरी कुछ समझ नहीं आई थी, मैं उससे ज़्यादा बात नहीं करता था, और फॉर्मल सी गुफ्तगू करता था, और बस कुछ देर वक्त गुजारा और फिर वहाँ से चला जाया करता था। कहता मैंने ये जानने की भी कोशिश नहीं की थी कि इसके जज्बात क्या हैं, एहसासात क्या हैं, एक बॉस की बीवी बनना क्या होता है, या एकदम से एक जॉब जो करने वाली लड़की है वो एकदम से जब अमीर हो जाए तो उसके क्या एहसासात हो। कहता जी मुझे कुछ नहीं था, मैं उसको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा था, पैसा, गाड़ी, बंगला, लेकिन फोकस जो है ना मेरी पहली बीवी थी मेरे लिए। दोस्तों डॉक्टर तैयब की कहानी सुनाने के चक्कर में मैंने बड़े अरसे के बाद, कई साल के बाद आज बरसात में मैं नहाया हूँ, और मुझे अच्छी तरह याद है मैंने तस्वीरें भी डाली थी 7-8 साल पहले शायद, जब हलीमा हाजरा छोटी छोटी सी थी, तो मैंने बरसात में नहाते हुए तस्वीरें बनाई थी। आज तैयब की कहानी सुनाते फिर मैं इतने अरसे के बाद नहाया, और बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहानी सुनाने के चक्कर में आपसे ये वाले एहसासात फील नहीं किए, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, वो तैयब कहता जी कि बेटा हुआ, परवीन बड़ी खुश हुई, उसने आके फिरदौस को मुबारकबाद दी और ज्वेलरी उसको गिफ्ट की, बहुत खुशियाँ थी मेरे घर में। कहता ठीक 6 महीने के बाद मेरी पहली बीवी परवीन जो है उसको अल्लाह ताला ने हरा कर दिया। कहता है इफ्तिखार भाई मेरे लिए मुझे दिल कर रहा था, मुझे ऐसा लगता मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। और मज़े की बात ये, कहता चंद महीने के बाद जब अल्ट्रासाउंड से पता लगा कि इसके भी बेटा है। कहता है फिरदौस के बेटा होने के बाद मेरा थोड़ा सा झुकाव उसकी तरफ हुआ था, मैं उसको थोड़ा सा टाइम देने लगा था, मैं उसके साथ कुछ वक्त गुजारने लगा था।
اس کے بارے میں کچھ جاننا شروع ہوا تھا تو کہتا جی اللہ تعالیٰ نے کہتا جی وہ بھی مقررہ وقت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دے دیا. اب ایک فردوس کا بیٹا، ایک پروین کا بیٹا. طیب صاحب کے 2 بیٹے ہو گئے. کہاں ایک اولاد نہیں تھی، کہاں اللہ تعالیٰ نے 2 اولادوں سے نواز دیا. کہتا افتخار بھائی اب میں اپنے فردوس کے بیٹے اور پروین اور اس کے بیٹے کی طرف زیادہ متوجہ ہو گیا. فردوس سے میری جو ہے نظر وہ ہٹتی چلی گئی. کہتا ماں باپ بھی بالکل ایزی ہو گئے تھے کیونکہ دونوں طرف اولاد تھی. وہ دادی دادا بن گئے تھے اور بہترین زندگی گزر رہی تھی. کہتا ایک دم سے میرے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ یار میں پروین سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور فردوس سے تو میں محبت کرتا ہی نہیں ہوں. تو میں نے یہ بوجھ کیوں اٹھا رکھا ہے. پھر میرے ذہن میں آیا کہ کیونکہ میرے بیٹا ہے. پھر میرے ذہن میں آیا کہ یار میں فردوس سے ایک ڈیل کرتا ہوں کہ بیٹا مجھے دے دے اور جتنے پیسے لینے لے لے. اور کہتا جی جب اس بات کا ذکر میں نے پروین سے کیا تو پروین نے بہت غصہ کیا. اس نے کہا کہ تم اس طرح سوچ کیسے سکتے ہو، تم تو بہت گھٹیا بات کر رہے ہو کہ ایک ماں سے اس کی اولاد چھین لو گے اور اس کے بعد اس کو پیسے دے دو گے. کہتا مجھے بڑی شرمندگی ہوئی اور میں خاموش ہو گیا. دوستوں بارش رک گئی ہے. اب دیکھیں یہ پانی میں نہائی ہوئی جم خانہ، پرانا جم خانہ کلب انگریز دور کا، اور اب کی لائبریری قائد اعظم لائبریری کتنی خوبصورت، کتنی حسین لگ رہی ہے. دیکھیں چلیں کہانی کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے آتے ہیں جی. طیب کہتا ہے کہ افتخار بھائی پروین جو ہے وہ اب میرے بیٹے کو لے کر وہ سیٹل ہو گئی ہے، UK چلی گئی ہے. اور وہ کہتی ہے کہ جی تم وہاں رہو اور میں کوئی ناراض نہیں ہوں، تم جب چاہو آؤ. کہتا میں جاتا آتا بھی ہوں. کہتا ویزوں کا کوئی پرابلم نہیں ہے، جانے آنے کا کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ مستقبل میں ارادہ ہے کہ میں وہاں پر کوئی ہاسپٹل کے حوالے سے کوئی کام کر سکوں، وہاں کوئی جاب کر سکوں، یا میں کوئی ایک ایسی آرگنائزیشن بنا سکوں جو ڈاکٹرز کے لیے بہت بہتر ہو سکتی ہے. لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ جاب، میں یہاں نوٹوں میں کھیل رہا ہوں، مجھے جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن جب میں وہاں جاتا ہوں تو مجھے فری بیٹھنا پڑتا ہے، تو وہ وقت گزارنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے. خیر اب جو مسئلہ ہے دوستو، اس نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی میری زندگی میں سب کچھ ہے، اولاد ہیں، ماں باپ ہیں، ساس سسر حیات ہیں، خوش ہیں، پروین خوش ہے، فردوس خوش ہے. پروین اور فردوس کی کوئی لاگت بازی نہیں ہے. دونوں نے ایک دوسرے سے کبھی نفرت کا اظہار نہیں کیا. میں نے فردوس کو کبھی لفٹ نہیں کرائی. اس کی مطلوبہ محبت یا اس کی جو جائز توجہ ہے، کہتا میں اس کو وہ بھی نہیں دیتا. جبکہ پروین مجھے ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ تم ظلم کر رہے ہو. اور میرا جہاں تک خیال ہے، میرے اسی رویے کی وجہ سے کہ میرا تھوڑا جھکاؤ میری دوسری بیوی کی طرف ہو، شاید اسی رویے کی وجہ سے میری پہلی بیوی جو ہے وہ UK چلی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود کہتا میری تشفی نہیں ہوتی. کہتا ہمارا سارا نظام ہاسپٹلس کا آٹو کے اوپر ہے، میری بہترین فیس ہے، اللہ کا شکر ہے، ایک نام ہے. اور 3 دن میں جنوبی پنجاب ہوتا ہوں، 3 دن میں لاہور ہوتا ہوں، اس کے بعد میں ایک چھٹی کر لیتا ہوں. لیکن کہتا کہ مجھے پتنی چین نہیں آتا. تو افتخار بھائی میں یہ بات کسی سے نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا میں آپ سے کرتا ہوں اور آپ اس میں رد و بدل کر کے لوگوں سے پوچھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ کہتا ہے جی میرے دل کا معاملہ ہے، میرا دل دھڑکتا ہے پروین کے لیے. میری ساری محبتیں، ساری توجہ پروین کی طرف ہے اور اس کے پیار کی طرف ہے. یہاں میں نے شادی کی تھی اولاد کے لیے، اولاد ضرور ہوئی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پروین کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نواز دیا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ پروین فردوس کی وجہ سے مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے. ہماری جھگڑا نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، کوئی تو میں نہیں ہوئی. لیکن مجھے اب اس سے جب ملنا ہوتا ہے تو 14-15 گھنٹے کی کنیکٹڈ فلائٹ پکڑ کے کہتا مجھے UK جانا ہوتا ہے اور پھر 5-7 دن میں بھاگنا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر معاملات خراب ہو جاتے ہیں، دیکھنے ہوتے بزنس کے. کہتا پیسہ بھی ہے، سکون بھی ہے، عزت بھی ہے، سارے رشتے قائم دائم ہیں. مجھے سکون نہیں آ رہا. میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی طرح سے جو فردوس ہے
وہ کچھ لے دے کے جو وہ کہتی ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. میرا بیٹا مجھے دے دے اور میری زندگی سے نکل جائے. میں نے کہا اچھا فردوس کو اس بات پر قائل کرے گا کون؟ تو اس نے کہا افتخار بھائی میں نے اس لیے تو آپ کو کال کی ہے، آپ چاہیں تو میں آپ کی اس سے بات کروا سکتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ آپ اس کو قائل کر لیں گے. میں نے کہا یار کمال آدمی، آپ نے میرے بارے میں میرے ویڈیوز دیکھ کے آپ نے کب دیکھا کہ میں نے ایسی کسی کی ہیلپ کی ہو؟ میں نے کہا نہیں افتخار بھائی مجھے پتہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نا بولنے کا ہنر دے رکھا ہے، آپ قائل کر لیں گے اور اگر آپ چاہیں تو اس کے عوض میں آپ کو پے بھی کر سکتا ہوں. جب اس نے کہا نا میں آپ کو پیسے دے سکتا ہوں، پے کر سکتا ہوں، تو دوستوں مجھے بڑی ہنسی آئی. میں نے کہا یار طیب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی اس خدمت کے، میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، پوری دنیا میں جاتا ہوں جہاں بھی مجھے بلاتے ہیں، اور جب یہ بابوں والی یہ صوفیزم کی بات کرتا ہوں، جب زندگی کی بات کرتا ہوں، جب زندگی کو راستہ دینے کی بات کرتا ہوں، تو میں نے کبھی کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا. سارا دن فون سنتا ہوں، میں نے کبھی کوئی کاؤنسلنگ کی فیس نہیں لی، کیونکہ میں کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہوں یار. میں تو جو ٹوٹا پھوٹا جانتا ہوں اپنی عقل و دانش سے وہ بیان کر دیتا ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا. اس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ بغیر پیسوں کے فری میں اپنی فیس کے بغیر آپ فردوس کو میری زندگی سے نکال دیں گے. میں کہ یار میں نے پہلا بندہ دیکھا ہے جو چاہتا ہے فردوس اس کی زندگی سے نکل جائے، ورنہ ہم سب تو فردوس مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اگر کوئی مر جائے تو پھر اس وقت بھی کہتے ہیں اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. میں نے کہا کاکا اللہ تعالیٰ نے تجھے زندگی میں فردوس دے رکھی ہے اور تو اسے جان چھڑا رہا ہے. یہ وہ بیوی ہے جس نے 10-15 سال چھوٹا ہونے کے باوجود اپنی جوانی تجھ پہ قربان کر دی، سوال نہیں کیا. اس نے تیرے لیے اولاد پیدا کی، تیرے ماں باپ کے جینے کا سہارا اور تیرا قرار بن گیا. کہتا میری بیوی کے دوسری ہوگی نا اولاد. میں نے کہا یار اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تیری بیوی بانجھ ہوتی اور ہمیشہ اس کی اولاد نہ ہوتی پہلی کے، تو پھر اس کی قدر تھی. اور چونکہ اب اللہ تعالیٰ نے، ہو سکتا ہے اسی کی دعاؤں کی، اسی کی قربانیوں کی وجہ سے اس نے تیری پہلی بیوی کو بھی نوازا. تو میری جان، وہ جو مفاد پرستی کی کہانی تو نے بچپن میں سنائی نا کہ میرے گھر والے مفاد پرست تھے، بیجوں میں پیسے بچاتے تھے، بجلی چوری کر لیتے تھے، اور لینڈ لارڈ کے ڈیزل کے، جو اب تیرا موجودہ سسر ہے، تیرے اندر بھی کہیں مفاد بیٹھ گیا اور تو بھی مفاد پرست ہو گیا. اور مفاد پرستی جب اندر آتی ہے نا بندے کے، تو وہ دلیلیں دیتا ہے، مانتا نہیں ہے کہ میں مفاد پرست ہوں. بالکل ویسے جیسے ابلیس نے کہا تھا نا کہ میں آگ سے بنا ہوا، یہ مٹی سے بنا ہوا، میں نے دنیا کے چپے چپے پہ سجدے کیے ہیں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں. تو اس نے، ابلیس نے رب کے ہونے سے، اللہ کے اللہ ہونے سے انکار نہیں کیا تھا، اللہ کی حکم عدولی کی تھی اور راندے درگاہ ہو گیا. میں کہا اللہ نے تجھے جتنا نوازا ہے نا میری جان، تو جا، میں کہا فردوس کو چھوڑ کے دیکھ، تو بھی راندے درگاہ ہو جائے، کیونکہ فردوس سے جو نکلتا ہے وہ راندے درگاہ ہو جاتا ہے ابلیس کی طرح. دوستو اس نے مجھے کہا کہ افتخار صاحب آپ کتابی باتیں نہ کریں، مجھے لگتا ہے آپ بہت زیادہ ایموشنل ہو کے سوچتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ میں محبت ہی نہیں کرتا ایک عورت سے. میں نے کہا اگر محبت نہیں کرتے تو بھائی کس نے کہا ہے کہ بیوی سے محبت ہونی چاہیے؟ کوئی کہیں لکھا ہوا ہے کہ اسی عورت سے شادی کی جائے جس سے محبت ہو؟ یہ تو شادی کے بعد آپ اس کے ولی ہیں، مطلب اس کے کفیل ہیں، اور آپ نے اس کی کفالت کرنی ہے، اس کی ضروریات روحانی جسمانی ہر طرح کی پوری کرنی ہے. اس میں اگر کہیں دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. تو وہ تو بیچاری محبت بھی کر رہی ہے اور وہ تو خدمت بھی کر رہی ہے، بقول تیرے کپڑے بھی استری کرتی ہے، پیر بھی دباتی ہے، اور اونچی آوازیں بات نہیں کرتی، کچھ مانگتی نہیں ہے. تو وہ تو محبت کر رہی ہے، تو پھر اس کو اس کی محبت دے دے. کہتا مجھے یہ اندازہ ہے کہ فردوس مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن میں پروین سے محبت کرتا ہوں. میں کہا پتر، انسانی دل میں نا ایک سے زیادہ محبت کی گنجائش ہوتی ہے. کہتا نہیں ہوتی. میں کہا اگر نہیں ہوتی تو پھر 4 بیویاں کیسے کر سکتا ہے کوئی شخص؟ ریلیکس یور سیلف، سیلفش نہ بنیں، وہ مفاد پرستی سے نکلیں، وہ چشمہ اتاریں اور فردوس کو اپنی زندگی میں جگہ دیں اور دونوں کا حق نبھائیں. شکر کریں دونوں بیویاں آپس میں لڑتی نہیں ہیں.
اس نے کہا جی اپنے دیکھنے والوں سے پوچھیں، سوال یہ کریں کہ ایک شخص ہے وہ چھوٹا سا محبت کرتا تھا پروین سے، پروین اب اس کو مل گئی ہے، اب پروین کے حق پہ کہتا ہے میں نے خود ہی ڈاکا مارنے کا موقع دیا فردوس کو، تو میرا دل اس کے لیے دھڑکتا ہے، میں کیا کروں۔ دوستو میں نے کہا کہ اس دھڑکن میں فردوس کی محبت بھی شامل کر لیں، اتنی گنجائش ہوتی ہے انسانی دل میں۔ آپ کیا کہیں گے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کتابی باتیں کر رہا ہوں اور وہ ٹھیک کر رہا ہے کہ ایک عورت سے اولاد لے کے اور وہ اب اس کو چھوڑ دے گا، اور وہ عورت جس کو عدم توجہ کا وہ شکار ہے، اس کو رائٹس نہیں ملتے اور وہ زبان بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے، صرف اپنے ماں باپ کی عزت سنبھال کے خاموشی کے ساتھ رو لیتی ہوگی، ڈپریشن میں چلی جاتی ہوگی، لیکن اس سے کچھ نہیں کہتی۔ دوستو آپ رائے دیں، ڈاکٹر طیب کو دل کی بات ماننی چاہیے یا اصول کی بات ماننی چاہیے؟ کیا میں نے اس کو غلط کہا ہے کہ وہ دونوں بیویوں کو برابری کا درجہ بھی دے جو کہ اللہ کا حکم ہے، اور ان کے رائٹس کا خیال بھی رکھے؟ ضرور بتائیے گا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اور یہ کہانی کیسی لگی۔ مجھے تو کہانی سناتے ہوئے بہت مزہ اس لیے آیا کہ میں نہایا ہوں آج بارش میں، اوئے ہوئے یہ تو گیٹ ہی بند ہے، تو کہاں سے جائیں گے؟ یہ دیکھیں جی، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، دھوپ ہی نکل آئی ہے۔ تو ڈاکٹر طیب کو مشورہ دیجیے گا وہ کیا کرے، رج خاندی مستیاں نے یا اصولی فیصلہ ہے؟ مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔